بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. عزیزان محترم، واجب القدر ناظرین کرام، شب شہادت امام جعفر الصادق علیہ السلام، جس میں آپ کے پیش نظر امام کے اخلاق، امام کے کردار، امام کے علم سے پر واقعات کو سرنام سخن قرار دیا. امام علیہ السلام نے اپنی زندگی کے تمام تر لمحات خدمت خلق میں لگایا اور ایسے اخلاق و کردار کے نمونے پیش کیے کہ رہتی دنیا تک بڑے سے بڑے سائنسداں امام جعفر الصادق علیہ السلام کو دا سپر مین آف اسلام کہیں گے. یہی سبب ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ہر لمحہ اپنی زندگی کا ویسے گزارا جیسے پروردگار عالم چاہتے تھے. آج آپ کے پیش نظر امام کا وہ واقعہ جس میں امام نے ایک مردے کو زندہ کیا، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اگر اللہ نے جناب عیسیٰ کو یہ صلاحیت دی کہ جناب عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے اور یہ خصوصیت جناب عیسیٰ کی بن گئی، تو جو وہ فخر عیسیٰ ہو وہ بھی ایسے کام پر حق تصرف رکھتا ہے، بلکہ اللہ نے دنیا کے ہر اشیاء پر ائمہ کو حق تصرف دیا، اہل بیت کو حق تصرف دیا. عزیزان محترم، خراسان کا ایک شخص جو ہر سال امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پیش خدمت آتا تھا، پہلے حج کا ارکان ادا کرتا تھا، پھر امام کی زیارت کے لیے آتا تھا، اور ہر سال اس کا یہ شیوا تھا کہ امام کی خدمت میں 1000 درہم اور جو تحفے تحائف ہوتے تھے اس کو پیش کرتا تھا. ایک سال جب اس نے تیاری کی تو اس کی زوجہ نے کہا کہ اس بار میں بھی، آپ جس سے ملنے چاہتے ہیں میں بھی ملنے جاؤں گی. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو پھر تیار ہو جاؤ. اس نے تیاری شروع کر دی اور جس صندوق میں 1000 درہم وہ لے جا رہا تھا اسی میں اس نے اپنے تمام تر زیورات، تمام تر قیمتی اشیاء کو رکھ دیا. اب وہ دونوں شخص، وہ اور اس کی زوجہ چلے. جب مدینہ میں پہنچے تو ایک قیام گاہ میں وہ لوگ رکے اور جب وقت آیا کہ اب امام کی خدمت میں جانا ہے، امام کی ملاقات کا شرف حاصل کرنے جانا ہے، تو جس صندوق میں 1000 درہم تھے اس صندوق کو اس نے کھولا تو دیکھا اس میں 1000 درہم نہیں ہے، فقط وہ زیورات ہیں جو اس کی زوجہ نے اس صندوق میں رکھا تھا. اب وہ پریشان کن ہو گیا، اتنا پریشان ہو گیا کہ ایک شخص سے ادھار لیا، قرض لیا، اور 1000 درہم کا قرض لے کر صندوق میں رکھ کر اور امام کی خدمت میں چلا. جب پیش خدمت امام آیا تو بعد السلام امام نے مسکراتے ہوئے کہا یہ کیا لائے ہو؟ اس نے کہا یہ ہدیہ ہے. امام نے مسکراتے ہوئے کہا تم جو میرے لیے ہدیہ لا رہے تھے وہ مجھے مل چکا ہے. اس نے کہا مولا کیسے مل گیا ہے؟ ابھی تو میں نے آپ کو دیا نہیں. کہا جب تم نے قصد کیا، تم نے ارادہ کیا کہ 1000 درہم امام کی خدمت میں لے جاؤں گا، تو جب تم راستے میں تھے، سفر میں تھے، تو مجھے ان پیسوں کی ضرورت، ان درہم، ان دینار کی ضرورت پڑ گئی، تو میں نے جنات، ایک شیعہ جنات سے کہہ کر، ایک شیعہ جن سے کہہ کر میں نے اس کو منگوا لیا. عزیزان محترم، امام جس طرح انسانوں پر حکومت کرتے ہیں اس طرح جنات پر بھی امام کی حکومت ہوتی ہے. امام نے کہا میں نے منگوا لیا اور یہ لے جاؤ، مجھے تمہارا تحفہ مل چکا ہے. وہ وہاں سے چلا. اب اس قیام گاہ پر آیا تو اسے ایک دردناک خبر ملی. وہ خبر یہ کہ اس کی زوجہ کا انتقال ہو گیا. اب وہ پریشان کن ہو گیا
کہ اچانک دل کا دورہ اسے ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب وہ روتے ہوئے شخص امام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا مولا میں سفر میں آیا تھا، میری زوجہ بھی میرے ساتھ تھی، اور مولا اسے دل کا دورہ آ گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور آپ چلیے اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ وہ کہہ کر چلا خیام گاہ کی طرف۔ امام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پروردگار سے دعا دی، پروردگار اس کو پھر سے زندگی عطا کر۔ جیسے ہی وہ خیام گاہ میں پہنچا کیا دیکھا، وہ اس کی زوجہ غریبوں میں مال تقسیم کر رہی ہے۔ دوڑتا ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، مولا میری بیوی کو تو پھر سے زندگی مل گئی۔ امام نے کہا میں نے تو پروردگار سے صرف دعا کی تھی۔ اب وہ لوگ دونوں میاں بیوی حج کے لیے گئے۔ جب حج میں اس کی زوجہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا تو بے ساختہ وہ بالکل ستیہ میں آ گئی اور کہا یہی وہ شخص ہے جس نے مجھے زندگی دلائی تھی۔ امام نے کہا میں نے زندگی نہیں دلائی، میں نے تو فقط دعا کی، اللہ نے زندگی دی۔ تو جس طرح جناب عیسیٰ کو اللہ نے اتنا حق دیا تھا کہ مردے کو زندہ کرے، اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ اتنا اختیار دیا کہ مردے کو زندہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔